رانا قیصر صاحب کہیے گا، اس کو تاریخ کا جو ہے گریٹسٹ کم بیک کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا گریٹ ہوگا یہ امریکہ کے لیے، عالمی سیاست کے لیے، عالمی دنیا کے لیے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت بڑا کم بیک ہے امریکہ کی تاریخ میں. ایسا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ ان دا لاسٹ 40-50 ایئرس تو ایسا میرے سامنے نہیں ہے کہ ایک صدر جو اپنی ٹرم جو ہے پوری کرنے کے بعد اگلی ٹرم کے لیے وہ الیکشن ہار جائے اور اس کے بعد وہ کم بیک کرے اور اسی جماعت کو ہرائے جس نے اس کو ہرایا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کم بیک ہے، اور دا کریڈٹ گوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ جو بائیڈن سے ہار گئے تھے اپنی دوسری ٹرم کے لیے جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور کیملا ہیرس کو انہوں نے ہرا دیا. اور پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے نہیں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں یا سربراہ حکومت ہیں، سربراہ ریاست ہیں جنہوں نے دونوں مرتبہ ایک خاتون کو ہرایا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے. اچھا رانا صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 78 سال کے ہیں، اور جب 70 سال کے تھے، جب لوگ سیاست سے ریٹائرمنٹ اختیار کرتے ہیں، تب یہ سیاست میں آئے تھے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان کا غیر روایتی انداز، اور بڑے لوگوں کو وہ ناراض بھی کرتے ہیں اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے اور سیدھی اور ٹھا کرتی بات کر دیتے ہیں. تو اتنے بڑے عہدے میں رہتے ہوئے اس طرح کا انداز کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو آپ نے کہا کہ ان کی ایج 78 ایئرز ہے، تو آئی تھنک ایج از جسٹ اے نمبر. وہ تو میں اور آپ ہم بھی جب اس ایج پہ پہنچیں گے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ایج از جسٹ اے نمبر اینڈ اسٹل وی سے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا آگے بڑھ سکیں گے اسی طرح جو ان کا سٹائل تھا پہلے اپنے ٹینیور میں 2016 سے 2020 تک، تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ از اے ڈفرنٹ بریڈ. ہی از اے مین آف ہز اون کائنڈ. تو وہ جس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں، جس طریقے سے بات کرتے ہیں، آف دی کف وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، اور شاید وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس وہ باتیں کرتے ہیں. تو ان لائک ادر پریزیڈنٹس آف امریکہ، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی چیز ایکسپیکٹ کرنی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ سے، بیکاز ان کی جو الیکشن کمپین ہے اور الیکشن کمپین سے پہلے ڈیورنگ دی ٹینیور آف جو بائیڈن، جس طرح کے حالات اور واقعات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئے اور جس طرح انہوں نے بیہیو کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہمیں سوچنی بھی نہیں چاہیے، نہ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ آئیں گے تو ہی وڈ بی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آئی ڈونٹ تھنک سو. صحیح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے. رانا قیصر صاحب، جیسے کہ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے، بائیڈن کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا، شرح سود میں اضافہ ہوا، متنازع پالیسیز بھی رہیں. تو اب جو وکٹری سپیچ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، دعوے وعدے تو بہت کیے ہیں، کیا کیا ان کو چیلنجز رہیں گے، اور ان کو کم بیک جو انہوں نے کیا ہے یہ کور اپ ہو پائے گا پھر؟ دیکھیے، جہاں تک تو امریکہ کے اپنے لوکل ایشوز کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی فوکس تو پریمیرلی وہیں پہ ہوگی کہ جن پالیسیز کو جو بائیڈن کی تھی امریکن عوام نے ریجیکٹ کیا، اور یہ الیکشن نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناکام صدر تھے اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ورکیبل نہیں تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ایڈریس تو ڈیفینیٹلی کریں گے. جہاں تک انٹرنیشنل ایشوز ہیں تو انٹرنیشنل ایشوز میں بھی ہم اپنی 2 دن سے 3 دن سے جو بات کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن بھی ہم کر رہے ہیں یو ایس الیکشنز کے حوالے سے. تو اوور آل جو پرسیپشن بھی ہے اور ایک ریالٹی جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ نہ سمجھیں، اور یہ مت تصور کر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح پینٹاگن یا CIA یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گائیڈ کرے گا وہ اسی طرح چلیں گے. ہاں، وہ ضرور ان کی بات سنیں گے، اور جہاں کہیں کوئی ریکنسائل ہوتی ہوئی بات ان کے اپنے نقطہ نظر سے ہوگی وہ اس کو لے کے چلیں گے. ماضی میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. اب دنیا کے سامنے 2 بڑے سوالات ہیں. ایک سوال ہے پیلسٹائن اور غزہ کا، دوسرا ہے یوکرین کا. تو آپ دیکھیے، یہ ٹیسٹ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ وہ یوکرین کے معاملے میں جو انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بات کی تھی اس کو کس حد تک وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو غزہ اور پیلسٹائن کا معاملہ ہے اس میں آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ مور دین مور کہ وہ وہاں پہ کوئی بڑا ونڈر ہو جائے گا پیلسٹائن اور غزہ کے مقابلے میں. بالکل ٹھیک کہا رانا صاحب، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تو نئی جنگیں شروع کروں گا بلکہ پرانی جنگوں کو بھی ہم ختم کریں گے، تو اگر جنگیں نہیں ہوں گی تو امریکہ اپنی اتھارٹی دنیا پر کیسے ثابت کر سکے گا؟ البتہ ان کے جو ریٹرک ہے اس میں شاید تبدیلی آ جائے.
صحیح رانا کیسر صاحب، پاکستان میں بھی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑی خوش ہیں اور ٹرمپ کا ویٹ کر رہی تھی، ان پر کیا اثرات ہوں گے، سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ سوری دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا ذرا. میں نے عرض کیا جیسے کہ پاکستان میں بھی کوئی سیاسی جماعت تھی جو بہت خوش تھی اور ویٹ کر رہی تھی ٹرمپ کے آنے کا، تو اس کے اثرات اب کیا ہوں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کوئی زیادہ مائکرو مینجمنٹ کریں گے. ہاں البتہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو پاکستانی لابی وہاں پہ ہے، جو ان کی پالیٹکس میں ہے، ان کے سینٹ میں ہے یا کانگریس میں جو لوگ ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز میں ہیں، اگر تو وہ پش کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو مے بھی کوئی ایک سافٹ کارنر وہ ڈیولپ کر پائیں امریکن ایڈمنسٹریشن، یعنی جس کو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کہیں گے، تو اس سے ہاں کچھ مے بی دے کین گیٹ سم تھنگ. لیکن اوور آل اتنا زیادہ اپ بیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب پاکستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہو امریکن ایڈمنسٹریشن میں. تو اس وقت کی جو گیون سچویشن ہے اس میں تو پاکستان ڈز ناٹ میٹر، بیکاز آپ کے نیبر میں جو صورتحال ہے، ادروائز بھی جو سچویشن ہے اس میں تو پاکستان کوئی اتنا میٹر کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں البتہ اگر ان نیئر فیوچر امریکہ کا کوئی ایجنڈا، کوئی پالیسی ایسی ہے جس میں پاکستان کی ضرورت ہے، جس طرح ماضی میں ضرورت ہوا کرتی تھی، تو شاید وہ تھوڑا سا کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر پاکستان کی ضرورت بھی ہے تو پاکستان کی جو کرنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو اسے ڈیل کریں گے، اور وہ امریکہ کو جو ہے وہ پلیز بھی کریں گے اور بات بھی مانیں گے. تو پھر لہٰذا پولیٹیکل انوالومنٹ کی تو میرے خیال ضرورت نظر نہیں آتی. اچھا رانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان میں سے کافی لوگوں نے الزام بھی لگایا کہ گورنمنٹ ختم کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی سطح پر جو ہمارے تعلقات امریکہ سے بڑے متاثر ہو گئے. اب تو ایک نئی گورنمنٹ پاکستان میں بھی موجود ہے اور نئے صدر امریکہ کے بھی آ چکے ہیں. جو نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا کیا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہمیں سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک سفارتی تعلق تو ہوتا ہے، وہ جو رکھ رکھاؤ والی صورتحال ہے. ایکچولی تو وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ہی وہ ڈیل کرتے ہیں، اور چاہے وہ چائنا ہے، چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ بٹر ریالٹی ہے بٹ اٹ از سم فیکٹ آف لائف کہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ تو بس ایک وہ دکھاوا ہوتا ہے فار دا گیلریز. تو لہٰذا اگر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور امریکہ میں بھی ایک نیا ایڈمنسٹریشن آ گیا تو ان کے معاملات بہت آگے چلے جائیں گے، تو یہ کوئی فار فیچڈ آئیڈیا ہے، یہ ایک ڈینائل کی سچویشن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی آپ کے وزیر خارجہ کی کیا اسٹیٹمنٹس تھی چائنا کے حوالے سے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی. تو آج صبح سے جیسے رزلٹ الیکشن کے آنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹویٹس بھی جو ہے نا ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے. یہ تو حیثیت ہے ہمارے وزیر خارجہ یا ادرس کی کہ ان کو بات کرتے ہوئے نہ ان کو ڈپلومیٹک نارمز کا پتہ ہے نہ پولیٹیکل نارمز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہماری پارلیمنٹ میں تو اس طرح کی گفتگو چل جاتی ہے، ہماری ریلیز میں بھی چل جاتی ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشنز تو دے ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کس طریقے سے کمنٹ کرنا ہے. تو اسی طرح یہ جو ان کا کوئی اتنا بڑا رول مجھے دکھائی نہیں دیتا. اتنا بڑا کوئی رول دکھائی نہیں دے رہا. بہت شکریہ رانا کیسر صاحب، سینئر ترجیح کار ہمارے ساتھ موجود